وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ آج کی بحث جو ہے سبب نزول یا شان نزول کے سلسلے میں ہے۔ سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ علوم قرآن میں سبب نزول یا شان نزول کی گفتگو کیوں کی جاتی ہے، یہ بحث کیوں رکھی گئی ہے، اس بحث کے رکھنے کی وجہ کیا ہے؟ جواب، سبب نزول یا شان نزول کی بحث اس لیے علوم قرآن میں رکھی جاتی ہے یا کی جاتی ہے کیونکہ سبب نزول اور شان نزول قرآن کی آیات کے مفاہیم اور معانی کو درک کرنے اور سمجھنے کے لیے بہترین ذریعہ ہوتے ہیں۔ بہت ساری آیتیں ایسی ہیں جن کے معنی اور مفاہیم شان نزول یا سبب نزول کی آگاہی کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ اس سے پہلے ایک مثال بھی دیا تھا، اس سے پہلے کے درس میں ایک مثال دیا تھا صفا اور مروہ کے درمیان سعی کے سلسلے میں، اس کے بارے میں بحث تھی کہ سعی کرنا صفا اور مروہ کے درمیان کیا ہے، ارکان حج میں سے ہے یا نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، جب ہم نے آیت کی بررسی کی تو دیکھا کہ اصلاً بحث یہ نہیں ہے کہ سعی کرنا ارکان حج میں سے ہے یا نہیں ہے، یہ سوال ہی بھیجا تھا۔ بات یہ تھی کہ مشرکوں نے، کافروں نے ان پہاڑیوں کے ارد گرد کچھ بت لے جا کر کے رکھ دیے تھے، کیونکہ بت وہاں پر تھے اس لیے لوگوں کے ذہنوں میں یہ سوال پیدا ہوا کہ اپنے یہاں بت رکھ دیے گئے ہیں، اب یہ بتوں کے بیچ ہم صحیح کریں گے تو ہماری صحیح ہوگی یا نہیں ہوگی؟ مسئلہ یہ نہیں تھا کہ صحیح ارکان حج میں سے ہے یا نہیں، صحیح تو ارکان حج میں سے ہے ہی، بات صحیح کے صحیح ہونے یا نہ ہونے کی تھی۔ سمجھ رہے ہیں؟ جب ہم نے شان نزول کو دیکھا، سبب نزول کو دیکھا، تو شان نزول اور سبب نزول سے ہمیں آیت کا معنی اور مفہوم سمجھ میں آیا کہ آیت نے یہ نہیں بیان کیا ہے کہ سعی حج کا رکن ہے یا نہیں، بلکہ آیت یہ کہہ رہی ہے کہ بتوں کے رکھ لینے سے تمہاری صحیح پر کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے، تمہاری صحیح ہے، نہ یہ کہ مثلا کہ رکن حج ہے یا نہیں، حج کے ارکان میں شامل ہے یا نہیں، نہ، صحیح تو ارکان حج میں سے ہے ہی۔ سمجھ رہے ہیں؟ تو اسی طریقے سے قرآن مجید میں بہت ساری آیتیں ایسی ہیں کہ ان آیتوں کے صحیح معنی اور صحیح مفاہیم سے آگاہی کے لیے سبب نزول یا شان نزول کا جاننا ضروری ہے۔ آسان لفظوں میں یوں کہتے ہیں کہ سبب نزول اور شان نزول آیات کی تفہیم کو سہل بناتی ہیں، آسانی پیدا ہوتی ہے، سبب نزول کے ذریعے سے آیت کے معنی اور مفاہیم کو آسانی کے ساتھ آپ سمجھ سکتے ہیں۔ معاون اور مددگار ہے سبب نزول تفہیم آیات کے لیے۔ اب یہ تو سمجھ میں آ گیا، سمجھ رہے ہیں؟ اس کی بڑی اہمیت ہے کیونکہ بہت ساری آیتوں کی تفہیم اسی کے اوپر منحصر ہے، شان نزول اور اسباب نزول کو۔ جب آپ آیات کے شان نزول یا اسباب نزول کو دیکھیں گے، اس سے آپ آگاہ ہوں گے تو آیت کا معنی اور مفہوم آسانی کے ساتھ آپ سمجھ سکتے ہیں۔ ٹھیک، اب دوسرا سوال یہ ہے کہ ان دونوں میں فرق کیا ہے، سبب نزول اور شان نزول؟ بحث کی گئی اس کے بارے میں۔ بعض مفسرین کے نزدیک یہ دونوں ایک ہی ہیں، مترادف ہیں، دونوں کے ایک ہی معنی ہے، دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ کبھی کسی کو سبب نزول کہا جاتا ہے اور کبھی کسی کو سبب نزول کہا جاتا ہے۔ ہر وہ مناسبت کہ جس مناسبت کی بنا پر ایک یا چند آیتیں نازل ہوئی ہیں، انہی مناسبتوں کو
کیا کہتے ہیں؟ سبب نزول یا شان نزول کہتے ہیں. کوئی ایک مناسبت کہ جس مناسبت کی بنیاد پر ایک آیت نازل ہو گئی یا چند آیتیں نازل ہو گئی، تو جس مناسبت کی وجہ سے آیت نازل ہوئی ہے اس مناسبت کو کیا کہیں گے؟ شان نزول یا سبب نزول، کہ اسی مناسبت کی وجہ سے آیت اتری ہے، یہ مناسبت سبب بنی ہے کہ آیت آئے. جیسے شب ہجرت مناسبت ہے، علی سوئے بستر رسالت پہ، تو اللہ نے آیت نازل کی. ٹھیک ہے، تو اب یہ مناسبت جو شب ہجرت مناسبت ہے، ٹھیک، اس مناسبت کی بنا پر جو آیت نازل ہوئی ہے، ٹھیک، اس آیت کا شان نزول یا سبب نزول کس کو کہیں گے؟ وہی شب ہجرت، بستر رسالت مومنین کے سونے کو کہا جائے گا کہ یہ شان نزول ہے. ایسا کہیں گے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ کا شان نزول کیا ہے؟ شب ہجرت، علی کا بستر رسالت پر سونا. یہ تو وہ مناسبت کہ جس کی وجہ سے آیت نازل ہو، کہ جس کی بنیاد پر آیت نازل ہو، اس مناسبت کو کیا کہا جاتا ہے؟ سبب نزول یا شان نزول. تو یہ ایک پہلا نظریہ ہے کہ اسباب نزول اور شان نزول میں کوئی فرق نہیں ہے، دونوں ایک ہی ہیں. لہذا یہاں پہ لکھا سبب نزول اور شان نزول میں کیا فرق ہے؟ یعنی اکثر مفسرین کے نزدیک اس دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے. قرآن کی تفاسیر لکھنے والے جو مفسرین ہیں ان میں سے اکثر کی رائے یہ ہے کہ اسباب نزول اور شان نزول میں کوئی فرق نہیں ہے، یہ دونوں مترادف ہیں، ہم معنی ہیں. ٹھیک، بلکہ ہر وہ مناسبت کی جس کی بنا پر ایک یا ایک سے زیادہ آیتیں نازل ہوں اسے کبھی سبب نزول اور کبھی شان نزول کے نام سے یاد کرتے ہیں، جبکہ دونوں کے درمیان فرق پایا جاتا ہے. شان نزول کا مفہوم سبب نزول سے زیادہ عام ہے، عام خاص مطلق کی نسبت ہے. سمجھ رہے ہیں؟ شان نزول عام ہے اور سبب نزول خاص ہے. ہر شان نزول سبب نزول ہے لیکن ہر سبب نزول شان نزول نہیں. منطق کہتے ہیں ہے نا، جیسے ہر انسان حیوان ہے، ہر حیوان انسان نہیں ہے، ویسے ہر سبب نزول شان نزول ہے نا. ہر شان نزول سبب نزول ہے لیکن ہر سبب نزول شان نزول نہیں ہے. بس شان نزول عام ہے اور سبب نزول کیا ہے؟ خاص ہے. جو چیز عام ہوتی ہے وہ وسعت رکھتی ہے، گنجائش رکھتی ہے، اور جو چیز خاص ہوتی ہے اس کی دائرہ تنگ ہوتا ہے، کم ہوتا ہے، وہ خاص ہوتا ہے. کریں اس طرح کے ماضی، حال یا مستقبل میں سے کسی بھی زمانے میں واقعات، افراد یا فرائض و احکام کے سلسلے میں نازل ہونے والی آیات کو شان نزول کہا جاتا ہے، مگر سبب نزول فقط اسی واقعے اور حادثے کو کہتے ہیں جس کے فوراً بعد آیت نازل ہو جائے، بالفاظ دیگر وہی واقعہ نزول کی آیت کا سبب قرار پایا ہو. اب مثال دے دیں، جیسے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. ٹھیک، اس کا سبب نزول اور شان نزول کیا ہے؟ کہا ہے کہ شان نزول عام ہے. ہو سکتا ہے کہ ایک حادثہ گزر گیا ہو، حادثہ گزرنے کے بعد آیت نازل ہوئی ہو، کبھی شان نزول ہے. ٹھیک، یا ابھی ایک واقعہ رونما ہوا اور اس واقعے کی مناسبت سے آیت نازل ہو گئی، تب بھی وہ واقعہ شان نزول کہلائے گا. یا نہ آیت نازل ہو گئی ہے اور اس آیت کی مناسبت سے واقعہ بعد میں رونما ہوگا، پہلے سے ہی کہہ دیا گیا ہے. ہاں کہ ایسا ہونے والا ہے، تب بھی اس کو کیا کہیں گے؟ شان نزول کہیں گے. لیکن سبب نزول صرف اور صرف اس واقعے اور حادثے کو کہا جاتا ہے کہ جس کے فوراً بعد آیت نازل ہو.
ہاں اب جب یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی کی سبب نزول بیان کیا جاتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ یہ جناب سید الشہداء حضرت حمزہ کے لیے ہے، جناب حمزہ کے لیے ہے، لیکن اسی آیت کی تطبیق کی جاتی ہے امام حسین علیہ السلام پر بھی، جبکہ واقع کربلا قرآن کے نزول کے بہت بعد واقع ہوا ہے، تو بس جناب حمزہ والا واقعہ شان نزول کہلائے گا، اور امام حسین علیہ السلام کربلا کا واقعہ کیا ہے؟ سبب نزول ہو جائے گا۔ یہ مولانا بلکہ یوں کہا جائے کہ دونوں شان نزول میں شامل ہیں، جناب حمزہ اور امام حسین، یہ دونوں شخصیات، یہ دونوں کی شہادتیں کیا ہے؟ شان نزول میں ہے، لیکن سبب نزول میں صرف امام حسین کہلائے گا، ہے نا؟ کیا چیز نہیں سمجھ میں آئی دونوں کی بات؟ شان نزول اور سبب نزول میں فرق کیا ہے؟ کہتے شان نزول اس مناسبت کو کہتے جس کے فوراً بعد آیت اترے، علی بستر رسالت پہ سوئے فوراً جو ہے آیت آ گئی، پنجتن پاک آیت تطہیر میں نازل، چادر تطہیر میں نازل ہوئے فوراً، تو یہ کیا ہو گئے؟ یہ شان نزول ہو گئے، سبب نزول بھی ہے، سمجھ رہے ہیں؟ لیکن خاص طور سے سبب نزول ضروری نہیں ہے کہ وہ پہلے واقعہ رونما ہو، پہلے حادثہ رونما ہو، پہلے کوئی مناسبت ہو، اس کے فوراً بعد آیت اترے۔ سبب نزول میں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آیت پہلے آ جاتی ہے اور مناسبت بعد میں ہوتی ہے، بعد میں ہوتی ہے، تو اسے سبب نزول، سبب نزول، سبب نزول۔ سبب نزول فقط اس واقعہ اور حادثے کے جس کے فوراً نہ، سبب نزول صحیح کہہ رہے ہیں، سمجھ رہے ہو؟ سبب نزول جس واقعے کے فوراً بعد، جس واقعے کے فوراً بعد آیت نازل ہو، اس واقعے کو اور اس مناسبت کو سبب نزول کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور کوئی ایسا واقعہ، کوئی ایسی مناسبت کہ جس کے بعد آیت نازل نہ ہوئی ہو، لیکن آیت اس واقعہ اور اس مناسبت پر کیا ہے؟ تطبیق کی جا سکتی ہو، ٹھیک ہے؟ اس کا ایک گہرا تعلق اور رابطہ ہو، وہ اس کا مصداق قرار پائے، تو اس کو کہیں گے کیا؟ شان نزول، سمجھ رہے ہیں؟ تو جناب حمزہ کی شہادت اور ان کے لیے یہ آیت یا ایتھا النفس المطمئنہ، یہ ان کے لیے سبب نزول ہے، ٹھیک؟ لیکن امام حسین علیہ السلام کی شان، ٹھیک؟ سمجھ میں آئے؟ یہ ہو گیا۔ اب اس کے بعد تنزیل و تعویل، ٹھیک؟ تنزیل و تعویل کہہ رہے ہیں کہ گزشتہ علماء کی اصطلاح میں، جو ہمارے پرانے علماء گزرے ہیں، ان کے نزدیک، ان کی زبان میں، ان کی اصطلاح میں تنزیل نزول کی جگہ پر استعمال ہوتا تھا، سمجھ رہے ہیں؟ نزول کے مقام پر، نزول کی جگہ پر وہ لوگ تنزیل بولتے تھے، سمجھ رہے ہیں؟ یہ کوئی خاص واقعہ بھی ہو سکتا ہے جو آیت کے نزول کا سبب ہوا ہو، یعنی وہی شان نزول، شان نزول کو تنزیل بھی آپ کہہ سکتے ہیں، کیونکہ شان نزول میں کیا بتایا تھا؟ سبب نزول، سبب نزول میں کیا بتایا تھا؟ وہ واقعہ اور وہ مناسبت جس کے فوراً بعد آیت اتری ہو، آیت نازل ہو۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ تنزیل بھی نزول کی جگہ پر بولا جاتا تھا، اور یہ کوئی خاص واقعہ ہو سکتا ہے جو آیت کے نزول کا سبب ہو، جو آیت کے نزول کا سبب ہو، اسی کو تو سبب نزول کہتے ہیں، تو اسی کا ایک نام ہے تنزیل۔ کیا ہے؟ تنزیل۔
تنزیل آیت کا پس منظر، تنزیل یعنی آیت کا پس منظر، آیت کی وہ مناسبت جس کی وجہ سے آیت اتری ہے، نازل ہوئی ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اور کبھی کبھی خود آیت کو بھی آپ کہہ سکتے ہیں تنزیل، لیکن تعویل کیا ہے؟ آیت سے حاصل ہونے والا وہ عام مفہوم ہے جو اسی جیسے دوسرے حالات پر منطبق ہو سکے۔ آج سے 1400 سال پہلے قرآن نازل ہوا، ٹھیک ہے، بہت سارے واقعات، بہت ساری مناسبتیں نبی کریم کے زمانے اور ان کی حیات میں واقع اور رونما ہوئے، جس کے بعد فوراً آیتیں نازل ہو گئی، ٹھیک ہے۔ اس 1400 سال میں بھی بہت سارے ویسے ہی واقعات، ویسی ہی مناسبتیں پیش آئیں کہ جن کی بنیاد پر 1400 سال پہلے آیتیں نازل ہوئی تھی۔ تو آج جو واقعہ رونما ہوا، آج جو مناسبت پیش آئی، آج جس واقعے پر، جس مناسبت پر کل کی آیتیں منطبق ہو سکیں، اسی کو کہیں گے تعویل۔ تعویل سمجھ رہے ہیں؟ تعویل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آیت کا ایک عام مفہوم، آیت کا ایک عام مفہوم، جیسے مثال کے طور پر وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، ٹھیک ہے۔ یہ کس کے لیے ہے؟ شان نزول کیا ہے ان کا؟ پنجتن پاک نے 3 دن روزہ رکھا، ٹھیک، افطار کے لیے جب بیٹھے تو کبھی سائل، کبھی مسکین، کبھی اسیر آ گیا، انہوں نے اپنا افطار اٹھا کر کے دے دیا، ٹھیک، اللہ نے آیت نازل کر دی۔ اب یہ شان نزول اس کا کیا ہے؟ پنجتن پاک کا اطعام کرنا۔ سورہ حل عطا کی ابتدائی آیتوں کا شان نزول کیا ہے مولانا؟ پنجتن کا روزہ رکھنا اور اپنا افطار سائل کو دے دینا۔ آپ کے ساتھ آج اگر ایسا ہی واقعہ پیش آ جائے تو وہ آیتیں آپ کے اوپر منطبق ہوں گی کہ نہیں ہوں گی؟ تو پھر ہو جائیں، تو وہ شان نزول کا سبب تھے، یہ تعویل کی جائے گی۔ ابھی کچھ دن پہلے جو ہے رہبر معظم آیت اللہ العظمیٰ خامنئی دامت برکاتہ نے ایک کوئی بیان دیا تھا، سمجھ رہے ہیں جی؟ ہاں، کہ وہ اہل بیت اطہار کا پنجتن پاک کا اطعام تھا۔ آیت کا مصداق آپ بھی بن سکتے ہیں، آپ بھی کھانا کھلائیں تو آئے اطعام کا مصداق آپ بھی بن جاؤ۔ کسی کہا تھا کہ یہ آیتیں اطعام کا مصداق ہیں، تو کسی نے ان کو مصداق کہا تھا، یہ تعبیر تھی، غلط تھوڑی ہے، یہ غلط تھوڑی ہے۔ ہم اگر قرآن کی آیتوں پر پوری طریقے سے عمل کرتے ہیں، یا مثلا کل جو واقعات، جو حادثات رونما ہوئے ہیں، جو مناسبتیں کل گزری ہیں، جن کی وجہ سے آیتیں نازل ہوئی ہیں، اگر آج کے دور میں، آج کے زمانے میں ہم یا کوئی بھی ویسا ہی کام کرتا ہے، تو جیسے آیت کل کے لوگوں پہ صادق آ رہی تھی، منطبق ہو رہی تھی، ویسے ہی آج آپ کے اوپر بھی منطبق ہوگی۔ یا ایھا الذین آمنوا، یہ ان لوگوں کے لیے تھا جو کل ایمان لائے تھے، آج ایمان لانے والوں کے لیے نہیں ہے کیا؟ یا ایھا الذین آمنوا اقیموا الصلاۃ، کل جو نماز قائم کر رہے تھے ان کے اوپر اقیموا الصلاۃ تطبیق ہو رہا تھا، آج کے دور میں جو نماز قائم کرے گا اس کے لیے آج، سمجھ رہے ہیں؟ تو بعد کی وہ واقعات، بعد کی وہ مناسبتیں کہ جو گزشتہ واقعہ اور مناسبت سے ایک خاص رابطہ رکھتا ہو، جو اس پر منطبق ہوتا ہو، اور پہلے والے حادثے اور مناسبت کی بنیاد پر جو آیت نازل ہوئی تھی، اگر اس آیت کو آج کے واقعہ اور مناسبت پر اگر تطبیق دے دی جائے اور تطبیق دینا صحیح ہو، تو اسی کو کہا جائے گا تعویل۔
نہیں سمجھ میں؟ جی تعبیل کیا ہے؟ ایک عام مفہوم ہے. عام مفہوم میں تو سب شامل ہے نا. علی نے نماز پڑھی اقیم السلام میں، وہ بھی داخل ہے. جی آج ہم پڑھ رہے ہیں، ہم ہے کہ نہیں؟ یہ عام مفہوم ہے. انہوں نے کھانا کھلایا، وہ آیت کے مصداق قرار پائے. آج ہم کھانا کھلائیں گے تو آج ہمارے اوپر بھی منطبق ہوگی. ہاں بس فرق یہی، ہاں وہ سبب نزول شان نزول تھے وہ، اور ہمارے اوپر کیا ہے؟ آیت کی تعویل ہو رہی ہے. سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ کریں کہ تعویل آیت سے حاصل ہونے والا ایک عام مفہوم ہے جو اسی جیسے دوسرے حالات پر منطبق ہو سکے. کل جیسے حالات پر، آج کے حالات، اگر آیت جس طریقے سے کل کی حالات پر، کل کے حادثے پر منطبق ہو رہی تھی، آج کے بھی اگر حالات پر، آج کے بھی اگر واقعے پر منطبق ہو رہی ہے، تو اگر آیت کو آج کے واقعے پر ہم جب تطبیق دیں گے تو کہیں گے یہ تعویل کر رہا ہے. آیت کی کیا کر رہا ہے؟ تعویل کر رہا ہے. تعویل کر رہا ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا آیات الہی کی تعویل صحیح ہے؟ آیات الہی کی تعویل صحیح ہے یا نہیں ہے؟ کیونکہ کل کے واقعات جن کی وجہوں سے، جن کی بنیاد پر آیتیں نازل ہوئیں، وہ تو ان کا حقیقی معنی ہے، حقیقی مفہوم ہے. آیت کا مکمل انطباق ہو رہا ہے ان مناسبتوں پر. تو کل کی مناسبتوں کی بنیاد پر نازل ہونے والی آیتوں کو آج کی مناسبتوں پر ہم تطبیق دیں، یہ تطبیق دینا صحیح ہے یا نہیں؟ جس کو تعویل کہا جاتا ہے. سوال سمجھ میں آیا؟ سوال میں کیا کر رہا ہوں؟ ہاں، کیا تعویل صحیح ہے؟ تعویل جب کہا جائے، تعویل کا مطلب یہ ہے کہ آج ایک واقعہ پیش آیا، ٹھیک ہے، ہم قرآن کی ایک آیت کو آج کے واقعے پر تطبیق دے رہے ہیں. آیت کے معنی اور مفاہیم کو وسعت دے رہے ہیں. ٹھیک ہے، کل جس مناسبت کی وجہ سے آیت نازل ہوئی تھی، اس سے اور اوپر اٹھ کر کے، اس کے دائرے کو اور وسعت دے کر کے آج کے پیش آنے والے واقعے پر اس آیت کی تطبیق کر رہا ہوں میں. بالکل صحیح. کیوں؟ اس لیے کہ قرآن کے دو معنی ہے، ایک ظاہری ایک باطنی. کیا ہے؟ ایک ظاہری ایک باطنی. ظاہری معنی تو وہی ہے جو حقیقی معنی ہے، جن کی بنیاد پر آیتیں اتری تھی. لیکن آج جس مناسبت آیتوں کی تطبیق کر رہا ہوں، یہ باطنی معنی ہے. صحیح. قرآن نے خود کہا ہے نا کہ اس میں ظاہر بھی ہے اور باطن بھی ہے. جی ٹھیک. تو جس طریقے سے ظاہری معنی صحیح ہے قرآن کا، اسی طریقے سے باطنی معنی بھی صحیح ہے. لہذا کوئی حرج نہیں ہے کہ ہم کل کی مناسبتوں کی بنا پر نازل ہونے والی آیتوں کی آج کی مناسبتوں پر تطبیق دیں. سورہ والعصر ان الانسان لفی خسر والی حضرت علی علیہ السلام کے بارے میں ہے. ٹھیک، چار چیزوں کو بتایا کہ یہ چار چیزیں اگر کسی کے اندر ہیں تو وہ خسارے سے محفوظ ہے. الا الذین آمنوا، استثناء کیا الا کے ذریعے. آمنوا وعملوا الصالحات، ایک ایمان ایک عمل صالح. وتواصوا بالحق، حق کی پیروی ہے. وتواصوا بالصبر. تو یہ حضرت علی علیہ السلام کے کل کو امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کا ایمان، ان کا عمل صالح، ان کے حق کی پیروی اور ان کا سبب بنا کہ اللہ پورا سورہ نازل کر دے اور ان کی تعریف و تمجید کرے اور اعلان کرے کہ یہ خسران سے بچے ہوئے ہیں. آج ہم اگر یہی چار خصلتیں اپنے اندر پیدا کر لیتے ہیں تو آیتوں کی تطبیق ہمارے اوپر بھی ہوگی، ہم بھی خسارے سے محفوظ رہیں گے. کیا ہوگا؟
کہ وہ سبب نزول شان نزول ہے، ٹھیک ہے، وہ اس کے ظاہری معنی ہے، اور آج ہم اگر اپنے اوپر ان آیتوں کی تطبیق دے رہے ہیں تو یہ کیا ہے؟ تعویل ہے، یہی باطنی معنی ہے۔ چلیں باقی بات میں دیکھا جائے۔